دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی یہ پہچان حاصل ہوئی. کئی خوبیاں ایسی ہیں, کئی صفات ایسی ہیں. ان بطش ربک لشدید عزیز ذو انتقام, اللہ انتقام لینے والا ہے. اللہ کی بڑی سخت پکڑ ہے. کئی لوگ آئے دنیا میں جنہوں نے مسلمانوں کو بڑا ستایا, بڑی تکلیفیں دی. پھر اللہ پاک نے پکڑ کر کے اپنی پکڑ بتائی کہ کیسا میرا عذاب ہوا. فرعون جیسے سرکش آئے جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے اور کئی ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کر دیا. اصحاب الاخدود جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو آگ میں جلا ہی دیا. اللہ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان بطش ربک لشدید. مہلت اللہ ضرور دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. انسان سمجھتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, اتنے اتنے بڑے پاپ میں نے کیے, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. املی لہم ان کیدی متین. اللہ کہتا ہے میں مہلت دیتا ہوں, لیکن جب پکڑتا ہوں تو پھر مضبوطی سے پکڑتا ہوں, پھر اس کے بعد ڈھیل نہیں, مہلت نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا علم ہے. اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. باقی کوئی مخلوقات بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتی, رب کو پہچانتی. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. اللہ کہتا ہے ساتوں آسمان, ساتوں زمین اور ان میں جو کچھ ہے سارے کے ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کریں. وہ جانتے ہیں, ان کو رب کی پہچان ہے. بھلے ہم اللہ کی چھوٹی مخلوق ہیں, ہمارا وجود چھوٹا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی میری تسبیح سنتا ہے, مجھے پہچانتا ہے, مجھے جانتا ہے. ایک ایک مخلوق کو یہ معرفت ہے, سوائے جنوں اور انسانوں کے جن کو اللہ نے مہلت دی ہے. کم لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتا ہے اس کے بعد تم نے جنت کی طرف لوٹ کے جانا. اس کے لیے دو کام, ایک اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا, پھر ہے جنت. اگر کچھ کرے ہی نہ, ایک آدمی ساری رات روتا رہے, اللہ مجھے مدینہ دکھا دے, مکہ دکھا دے, ساری رات ہی روتے روتے گزار دے. صبح اٹھے ایئرپورٹ پہ چلا جائے, پولیس والے پوچھے تجھے کیا ہے, کدھر جانا؟ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. پاسپورٹ ہے؟ پاسپورٹ نہیں. ویزا لگوایا ہے؟ ویزا بھی نہیں لگوایا. تو پھر کیسے جاؤ گے؟ وہ کہیں گے یہ پاگل ہے, ان کو گرفتار کرو. وہ کہے گا میں پاگل کیسے ہوں, میں تو ساری رات رویا ہوں, اللہ سے مانگتا رہا ہوں. رونا ٹھیک ہے, مانگنا ٹھیک ہے, لیکن یہ اصول نہیں. اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی جنت ہے, واپس پلٹ کے جنت میں جانا ہے, لیکن جانے کے اللہ نے اصول بتائے ہیں. جو اللہ سے ڈرے گا دنیا میں وہ جنت میں جائے. ڈرے گا کون؟ جو اللہ کو پہچانے گا.
جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، وہ کیسے ڈرے گا؟ ایک آدمی کہے کہ عمر بشیر کو آپ جانتے، وہ نہیں جانتا، جانتے بھی نہیں، ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں، ہمیں اس کا خوف بھی نہیں۔ کسی کالے حبشی سے پوچھو تو وہ ڈرتا ہے، وہ خوف کھاتا ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کے تحت فوج ہے۔ جو پہچانتا ہے صاحب وہ ڈرتا ہے، جو پہچانتا نہیں وہ ڈرتا بھی نہیں۔ ہمارے پاس معلومات ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام بھی پہچانتے تھے، وہ روتے تھے، وہ نیکیاں کر کے روتے تھے۔ ہماری پہچان کا عالم یہ ہے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے، وہ جرموں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، وہ اللہ کو پہچانتے تھے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا اب میں ساری زندگی جہلیت میں دولت ہی کماتا رہا ہوں، اب میں اللہ کے لیے کچھ کروں کہ میرے دل کو سکون آئے کہ واقعتاً نہیں میں نے اللہ کو پہچان لیے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے انہوں نے 100 غلام خرید لیے، 100 غلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو ایک غلام خرید کے آزاد کر دیتا ہے اللہ اس کے پورے وجود کو جہنم سے آزاد کر دیتا۔ لیکن یہ ایک غلام سے ان کا دل نہیں بھرا، غلام خریدتے گئے، خریدتے خریدتے انہوں نے 100 غلام خرید لیے، اور ان کو پھر 100 اونٹ دیے، ایک ایک غلام کو ایک ایک اونٹ پہ سوار کیا، جو اس زمانے کی شاہی سواری تھی، شاہی سرخ اونٹ خرید، 100 کے 100 غلام اونٹوں پہ سوار لائن میں کھڑے ہوئے، اللہ کے آگے روتے ہوئے بول پڑے اے اللہ میرے یہ 100 غلام ہیں، میں نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اس کے بدلے تو مجھ اپنے ایک غلام کو آزاد کر۔ وہ اللہ کو پہچانتے تھے، اپنی دولت سے وہ اللہ کو راضی کرتے تھے، وہ کمیوں کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے کیونکہ اللہ کو پہچانتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے، بخاری شریف میں، وہ محنت کرتے اور کبھی کبھی کھانا لے کے آتے تھے۔ آج وہ کھانا لے کر آئے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدت کی بھوک تھی، پہلے پوچھتے تھے، تسلی کرتے تھے، کہاں سے لائے ہو، کیا کمایا ہے، چوری کا تو نہیں، ڈکیتی کا تو نہیں، کسی کے ساتھ فرار تو نہیں کیا، دھوکہ تو نہیں دیا۔ لیکن آج میری امی ایسا بیان کرتی ہے آج بابا کو بھوک بہت تھی، شدت کی بھوک کی وجہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، انہوں نے کھانے کے آتے ہی کھانا شروع کر دی، یاد ہی نہیں رہا کہ میں غلام سے پوچھوں کہاں سے لائے ہو۔ جب چند والے کھا لیے تو غلام بولا حضرت آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ میں کھانا کہاں سے لے کے آیا؟ ہاں مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ کہاں سے لے کے آئے؟ اس نے بتایا زمانہ جہلیت میں نے نجومیوں والا کام کیا، وَخَدَعْتُهُ، اور میں نے اس کو دھوکہ دیا، لیکن میرا گویڑ چل گیا،
تھا تو دھوکہ ہی، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اللہ نے ویسے کر دی۔ اس دھوکے کی مزدوری آج ملی ہے، وہ آج مجھے ملا ہے، اس نے مجھے دیا ہے، اس کا کھانا لے کے آئے۔ امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا سنتے ہی تڑپ اٹھے، فادخل یدہ، اپنے حلق میں انگلیاں مارنے لگے کہ میں اپنے ان نوالوں کو باہر نکالوں۔ کئی دن کے بعد ملا، وہ باہر کیسے ہے؟ کہتی ہیں فقا کل شیء ما فی بطنہ، میرے بابا حلق میں انگلی دیے مارتے رہے حتیٰ کہ پیٹ میں جو تھا سارا باہر نکال دیا، کہ کوئی ایک ذرہ بھی حرام کے لقمے کا میرے پیٹ میں نہ رہ جائے۔ ہمیں تو پتہ ہے رشوت خوری حرام ہے، میرے اس نوجوان کو پتہ ہے شرط لگا کے جو کھایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ باپ رزق حلال کماتا ہے، یہ نوجوان گیم کے ذریعے اس کو حرام کرتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے سود خوری حرام ہے، پتہ ہونے کے بعد وجود اللہ کو مانتے بھی ہیں اور کھا بھی جاتے۔ لیکن صحابہ اکرام اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ تو میں نے بڑے آدمی کی بات کر دی، ان کے غلام بھی اللہ سے ڈرتے، وہ بھی رب کو پہچانتے تھے۔ جناب صدیق تو پھر صدیق تھے، ان کا تو کیا ہی کہنا، لیکن ان کے غلام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پہ ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، ایک درخت آیا ادھر سٹے کیا، چلو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، دسترخوان سجایا، دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اسی طرف آ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھہرو، اس چرواہے کا انتظار کرو، یہ آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے۔ قریب سے وہ گزرنے لگا تو آواز دی، یا راعی الغنم اسم من ہذہ السفرہ، اے بکریوں کے چرواہے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اجنبی ہے اور یہ مدینہ پاک کے شہزادے عمر فاروق کے بیٹے، انسانیت کا عالم یہ ہے، اجنبی چرواہا بھی ہے، عزت عظمت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن انسانیت یہ ہے، انسان کو دیکھا ہے تو چاہا اس کو اپنے پاس بٹھا کے کھلا لو۔ آج تو ماشاءاللہ غلام کو ساتھ بھی لے جائیں تو اس کو سائڈ پہ کھڑا کرتے، اپنے ٹیبل پہ ہوٹل پہ ساتھ بٹھا کے ہم کھلا بھی نہیں سکتے۔ اس وقت انسانیت زندہ تھی، کہو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، انہوں نے بولا جی آپ کھائیں۔ جناب عبداللہ بن عمر نے اصرار کیا، ساتھیوں لاؤ اس کو کہو ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری دعوت قبول کرو۔ جب وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں تو مجبور ہو کے اس نے کہا انی صائم، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے مجبور کر دیا ہے تو پھر میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو کانپ گئے، بکریوں کا چرواہا، گرمی کی شدت، اور اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارا تو مزدور طبقہ فرضی نہیں رکھتا، اس نے نفلی روزہ رکھا۔ کہنے لگے انت ترى الغنم
فی الیوم الحار الشدید، اتنی سخت گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہے. چلو ان کو دیکھتے ہیں اس نے روزہ کیسا رکھا. کھانا کھایا اور چلے گئے اس کے پاس. کہا بھائی ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو. اس نے کہا ہذہ الامانہ، یہ تو میرے پاس امانت ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک اور ہے، میں غلام ہوں. کہا اتنی ساری بکریاں ہیں، لیس ہا ہونا سیدک، تیرا سردار کون سا یہاں دیکھ رہا ہے؟ جب شام کو گھر جائے گا تو پہلی بات تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر پتہ چل بھی گیا تو اس کو کہہ دینا اکلہ الذئب، ایک بکری جو کم ہوئی ہے بھیڑیا کھا گئے. چرواہا یہ بات سنتے ہی چل پڑا. چلتے ہوئے اس نے کہا عجیب بات آپ کرتے ہیں، میرا سردار مجھ پہ اعتبار کرتا ہے، میں اس کو کہہ دوں گا وہ میری بات مان جائے گا، لیکن مجھے بتاؤ پھر این اللہ، اللہ کہاں؟ میرے مالک کو نہیں پتا تو میرے اللہ کو تو پتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی اپنی زندگی بدلنا چاہے تو اللہ کی قسم یہ ایک جملہ ہی کافی. شراب پینے والے بھائی کو میں کہوں گا این اللہ، جس سے ملاقات کرنی ہے وہ دیکھ رہا ہے. ساتھی بتاتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سارے دن کہتے رہے یقول الرائی این اللہ. چرواہے کی بات سنو، وہ کیا کہتا ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فیقول الرائی این اللہ. چھپ کے گناہ کرنے والے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ چھپ کے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اپنے بچوں کو حرام کھلانے والے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ پہ ایمان نہیں ہے. باقی ہر مخلوق اللہ کو جانتی پہچانتی. جس کی اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے، ہر جانور پرندہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے، ہم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، اللہ کو پہچانیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا پتھر پہ لاٹھی مارو. پتھر پہ لاٹھی ماری، اس میں سے ایک پتھر نکلا. کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو. 3 پتھر توڑے موسیٰ علیہ السلام نے. خرجت منہا دودۃ وفی فمہا شیء الغذاء لہ. پتھروں کی 3 تہوں سے ایک کیڑا نکلا، رینگنے والا جانور، چھوٹے سے قد والا، چھوٹی سی جسامت والا کیڑا نکلا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سننے کی طاقت دی، اور وہ کیڑا باہر آ کے کیا کہہ رہا؟ سبحان من یرانی ویسمع کلامی وَيَعْرِفُ مَكَانِي وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي. کہتا سبحان من یرانی، میرا رب عیبوں سے پاک ہے کہ اس کی اتنی مخلوقات ہیں اور میں یہ سمجھوں اتنی مخلوقات میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کہتا ہے سبحان، اس عیب سے میرا رب پاک ہے، میرا رب پتھر کے 3 تہوں میں مجھے دیکھ رہا ہے. وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْرِفُ مَكَانِي. عرض سے میرے رب کو پتا ہے میرا ٹھکانہ کیا ہے، میں کدھر رہتا ہوں.
وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میں جب اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اپنے رب کو پکارتا ہوں، تو میرا رب میری سنتا ہے۔ ایک ایک رینگنے والے جانور کو پتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے۔ وہ اللہ کے اتنے علم سے واقف ہے، انسان اس علم سے واقف نہیں۔ انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میڈیا پہ آپ دیکھیں جو اللہ کے بزرگ ولی بندے گزر چکے ہیں، کئی مولویوں نے ان کو بدنام کر دیا، اللہ کی صفات ان میں ڈالنے کی کوشش کی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر پاک کہاں ہے؟ ہزاروں میل دور۔ یہاں سے ان کو آواز دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، کہتے یہاں سے سنتے اللہ؟ کہتا اللہ نہیں سنتا۔ اللہ کی کیا آپ نے پہچان حاصل کی ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ زندہ کو چھوڑ کے ان کو آواز دے جو ان کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتا۔ ان کے بارے میں نظریہ بن گیا، وہ سنتے۔ تو اللہ کی پہچان اصل مقصد ہے۔ انبیاء کو اللہ کی پہچان تھی۔ یونس علیہ السلام کی داستان آپ نے بارہا دفعہ سنی، مچھلی کے پیٹ میں پہنچے ہوئے۔ اب ادھر موبائل کام کرتا ہے، سگنل آتے جاتے ہیں، ادھر کو بچاؤ کا راستہ ہے۔ مچھلیاں لاکھوں اللہ کی مخلوق، ان میں سے ایک مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر یونس علیہ السلام ہے، لیکن ان کو پتا ہے سمندر کی تہوں میں مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے مجھے میرا رب یہاں دیکھ رہا ہے، یہاں میری سن رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی تھی۔ وہ جانتے تھے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ یونس کہاں ہے۔ ایک ذات ہے جو مجھے جانتی ہے میں کہاں ہوں، اور وہ کون سی ذات ہے؟ انہوں نے بھی یہی بات کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، اتنی ساری مچھلیاں اور سمندر کی تہوں میں ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی ہے جس میں کے پیٹ میں تیرا پیغمبر یونس ہے، تو اس عیب سے پاک ہے کہ تجھے پتہ ہی نہ ہو وہ کس مچھلی میں، تو اس نقص سے پاک ہے کہ تو مجھے اس قید سے نجات دے ہی نہ سکے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کی پہچان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ ہم تو دریا میں گر جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں کہ اب یہاں سے بچ نہیں سکتا، لیکن یونس علیہ السلام پھر بھی اعتماد کے ساتھ اللہ کو آواز دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو پہچانتے۔ ایک ایک پیغمبر کی آپ دکھ قرآن پاک میں پڑھیں، جس کو جو دکھ آیا ہے اخیر کا آیا ہے، لیکن اخیر کے دکھوں میں بھی ان کو اللہ کی پہچان تھی، اس لیے وہ گزرے ہوئے کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی بابے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی فرشتے کو آواز دیتے تھے، وہ آواز دیتے تھے ربنا ربی ربنا ربی۔ قرآن پاک پڑھیں، ہر پیغمبر کی دعا میں کوئی رب کہہ رہا ہے، کوئی ربنا کہہ رہا ہے، کوئی ربی کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے رب، کوئی کہہ رہا ہے ربنا ہے ہمارے رب۔ میرے حبیب علیہ السلام بدر کی کل میدان سجنے والا ہے، دشمن اسلحہ سے لیس لڑائی کی تیاری کر کے آیا ہے، صحابہ
اتنی بڑی لشکر سے لڑنے کی تیاری میں نہیں آئے تھے. جناب صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, سارے صحابہ اپنے اپنے خیموں میں, لیکن میرے حبیب اپنے خیمے میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کو آواز دینے لگے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اللہ مدد کرنا, تیرے وعدے سچے ہیں, اگر تو نے مدد نہ اتاری اس زمین پہ پھر تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا. جناب صدیق کہتے ہیں آپ اتنا روئے, کھڑے رہے, حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک زمین پہ آ گئی. میں نے اپنے حبیب کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دی, حسبک یا رسول اللہ, اللہ کے بس کر دے, اللہ پاک نے آپ کی التجائیں سن لی ہیں, اللہ ضرور مدد اتارے. کہتے ہیں اسلحہ ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا, لیکن ہم نے عجیب منظر بدر میں دیکھا, ہم تلوار اٹھاتے ہی تھے, کاٹنے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی. اتنے بڑے لشکر کو اللہ نے کیسے ہرایا, 70 سردار ہم نے چن چن کے مار دیے, 70 کو قیدی بنا لیا اور باقی سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اس لیے صاحب اپنے رب کی میں پہچان حاصل کروں, آپ پہچان حاصل کریں, پھر بڑے سے بڑے دکھ مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری پکار کے انتظار میں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رب کی صحیح پہچان نصیب فرمائے, اپنے دکھوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں اپنے رب کو آواز دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اللہ اپنی نافرمانیوں سے محفوظ فرمائے, اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.